بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک من المرسلین، یہ جواب شکوہ رابع ہے، چوتھا شکوہ کہ یہ رسول ہو کر کھانا کیوں کھاتا ہے؟ جتنے رسول آئے سب کھانا کھانے والے تھے۔ تاریخ الانبیاء چاہے یہود اور نصارہ کی ہو یا پہلے انبیاء کی، سب کی تاریخ یہی ہے، اور یہود و نصارہ اور مشرکین خود بھی مانتے ہیں کہ سب رسول کھانا کھانے والے تھے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں کو، الا انہم لیاکلون الطعام، مگر وہ سب کے سب کھاتے تھے کھانا، ویمشون فی الاسواق، اور چلتے تھے بیچ بازاروں کے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور کیا ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، مطلب اعتراض نہ کرو، نبی کا بشر ہونا یہ بھی ان کے لیے فتنہ بن گیا اور ان کی گمراہی کا سبب بن گیا۔ اتصبرون، یہ استفہام طلبی ہے، اور اس استفہام میں استلزاز لذت ہے۔ اتصبرون مومنین کو خطاب ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی ان مشرکوں کے اعتراضات کے باوجود تم پکے ہو، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے رب تیرا دیکھنے والا، ہر ایک کے حالات کو دیکھ رہا ہے، وقت پر سزا دے گا۔ یہاں جو میں نے ذکر کیا تین مسائل ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ وما یعبدون من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ فرشتے، عزیر، عیسیٰ، جنات، مقربین۔ یہ مسئلہ اس دور میں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ پہلے اہل تشیع اور بریلوی یہ کہا کرتے تھے کہ من دون اللہ سے مراد بت تھے۔ اب دیوبندی بھی یہی رٹ لگا رہے ہیں کہ من دون اللہ جہاں آیا ہے وہاں بت تھے۔ تو آپ ذرا چند عبارتیں دیکھ لیں، باقی خود دیکھ لینا۔ دون اللہ، بلکہ جہاں ایک فائدہ بھی سمجھ لو کہ دون اللہ کا معنی لغت میں بھی بت نہیں، شریعت میں بھی بت نہیں، عرف میں بھی بت نہیں۔ دون اللہ کا معنی لغتاً، اور بولو بے بزرگو، لغتاً، شرعاً، عرفاً، بت نہیں۔ کسی لغت میں، کسی اصطلاح میں، کسی شریعت میں دون اللہ کا معنی بت نہیں آیا۔ دون اللہ کے دو معنی آئے، دونا بے معنی تحتا، دونا بے معنی غیرہ اور سوا، یہ معنی تو آپ کو ملیں گے، لیکن من دون اللہ کا معنی لغت کی کسی کتاب میں بت نہیں، شریعت کی کسی اصطلاح میں بت نہیں، اور کسی اہل فن کی اصطلاح میں من دون اللہ کا معنی بت نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ سمجھے کہ دونا عام ہے، اور اللہ کے ما سوا پوری مخلوقات پر دون اللہ کا اطلاق ہے۔ ما سوا اللہ، غیر اللہ، اس پہ دونا کا اطلاق ہے، اور یہ لفظ عام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لفظ عام کی تخصیص وہ خبر باعث سے بھی نہیں ہو سکتی، وہ قطعی دلیل سے ہوگی۔ تو اس لحاظ سے تین فائدے، اور چوتھا فائدہ یہ کہ حضرات مفسرین جیسے جلالین یا اس طرح کی تفسیریں ہیں
اس میں بسا اوقات من دون اللہ آیا، وہاں پر ایل اصنام لکھا ہے کہ بت تو اس کو سب لیتے ہیں. تو یاد رکھو کسی ایک مفسر نے بھی آج تک، ایک بھی کسی مسلم مفسر نے حصر فی الاصنام نہیں کیا. من دون اللہ کا معنی حصر فی الاصنام نہیں ہے. کیوں؟ ایک مفسر 14 صدیوں میں نہیں مل سکتا جس نے من دون اللہ کے لفظ کو بند کیا ہو بتوں کے ساتھ، کہ اس کا معنی کیا ہے؟ صرف بت ہیں، صرف بت ہیں. ہمارا طالب علمی زمانے میں دون اللہ ما آمن یا ام العقلاء وغیرہم، یہ کوئی اچھی عبارت نہیں ہے. میں نے جو آپ کو بات کی، بات وہ ہے کہ جہاں مراد صرف انبیاء اولیاء ہے. کون مراد ہے؟ صرف انبیاء. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ قالو سبحانک ما کان ينبغي لنا ان، یہ دلیل ہے کہ یہ بت کہنے والے نہیں، یہ انبیاء اور اولیاء. دون اللہ ما آمن یوم العقلاء. اب یہ کہہ رہا ہے یہ ما عام ذوی العقول کو بھی شامل ہے، غیر ذوی العقول کو بھی. لیکن المراد ہنا بقرینۃ الجواب الآتی العقلاء. سمجھ گئے میری بات؟ لیکن جہاں قالوا سبحانک، یہ جو کلام ہے اس کی وجہ سے مراد صرف عقلاء ہیں، اور عقلاء میں بھی صرف مقربین یعنی فرشتے عیسیٰ اور عزیر. یہ پہلے نمبر پہ روح البیان ہے. اس لیے بریلویوں کی ہاں بڑی معتبر تفسیر ہے. اور آپ سمجھ گئے کہ ما لغتاً عام ہے، بولو، لیکن جہاں پر خاص ہے دلیل قالو لیکن المراد ہنا بقرینۃ الجواب الآتی. اس میں ایک ضابطہ بھی آ گیا، کبھی سیاق بھی مخصص بنتا ہے عموم کا، سیاق بھی مخصص بنتا ہے عموم کا. ہوا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ مرادیں. یو شارو بینہ و بین من عبدوہ لأنہ قد عبد من دون اللہ. اس سے مراد کون ہے؟ حضرت، بولو بولو. ابھی کوئی لاؤڈ سپیکر چلنے لگا اور تم خاموش ہو گئے. فَيَقُولُ لَهُ مَا ذُكِرَ كَقَوْلِهِ وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. یہ اسی طرح ہے. قال یقول، اللہ فرمائیں گے مشرکوں کو، الذین عبدوا عیسیٰ و عزیرا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ عزیر فرشتے اور مقربین کو پکارا ہوگا. ہینا قال عیسیٰ و عزیر والملائکہ، جب یہ مقربین کہیں گے انت ولینا من دونہم. اور سورہ سبا ہے انت ولینا من دونہم، تو ہی ولی ہے ہمارا ان کے سوا. فقال اللہ، اللہ فرمائیں گے للذین عبدوہم، ان کو جو ان کو پوچھتے رہے، فقد کذبوکم بما تقولون. وہ یہ سمجھنا ہے کذبکم عیسیٰ و عزیر، کذبوکم کذبکم عیسیٰ و عزیر، تمہاری حضرت عیسیٰ عزیر نے تکذیب کر دی. ہی نہ یکذبون المشرکین، جب وہ مشرکوں کو جھٹلا دیں گے. فما تستطیعون صرفا یقول المشرکین، یہ اس میں دو قول ہیں. فما تستطیعون جب مقول قول مشرکین ہے کہ مشرک اس وقت کہیں گے جب دیکھیں گے نا کہ جھٹلا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ
عذاب پھیرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، وہاں مشرک کہیں گے۔ اور آگے ہے قالت الملائکہ الذین کان ہؤلاء المشرکون یعبدونہم من دون اللہ وعیسیٰ تنزیہا لک یا ربنا۔ اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ من دون اللہ سے مراد مقربین ہے۔ یہ کیا ہے؟ تفسیر ابن جریر۔ اگلا والا کس کا ہے؟ بحر العلوم۔ کس کی تفسیر ہے؟ علامہ سمرقندی کی۔ فرماتے ہیں جو قال المسیح و عزیر، مراد کے حضرت عیسیٰ اور عزیر، اور کہا گیا ہے الملائکۃ علیہم، فرشتے ہیں، فیقول انتم اضللتم، یعنی انتم امرتم عبادی ہؤلاء ان یعبدوکم، گمراہ کرنے کا مطلب ہے تم نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں۔ آگے وما یعبدون من دون اللہ، حضرت مجاہد کہتے ہیں یہ کون ہے؟ ہم پڑھتے ہو تکلیف ہوگی لیکن پڑھتے ہو۔ فیقول انتم اضللتم عبادی ہؤلاء وہذا تقریر لاکذاب من ادعا ذلک علیہم۔ یہ بڑی قیمتی عبارت ہے۔ میں نے معنی کیا ہے کہ جھوٹی روایتوں کی تردید کریں گے، جتنی جھوٹی روایتیں انہوں نے بھی، یہ وہی آ گیا لاکذاب من ادعا ذلک علیہم فإن خرج مخرج الاستفہام فی من قال له ذلک قولان۔ ایک یہ ہے فرشتے ہیں اور دوسرا عیسیٰ عزیر فرشتے سب ہیں۔ المابردی کا حوالہ ہے۔ آگے کون ہے؟ بابا کشاف، وہ بھی کہتا ہے وما یعبدون، حضرت مجاہد کا قول نقل کیا، فرشتے جن انس عیسیٰ عزیر یہ من دون اللہ سے مراد ہیں۔ آگے فقال جمہور المفسرین، جمہور مفسرین کہتے ہیں ہوا کل من ظلم بان عبد ممن یعقل، ہر وہ آدمی جس نے ظلم کیا یعنی پوجا ہوگا بزرگوں کو، وہی مراد ہے المحرر الوجیز ابن عطیہ کی۔ آگے کون بزرگ ہے؟ البحر المحیط نحوی بھی ہے۔ فرماتے ہیں جمہور کہتے ہیں من عبد ممن یعقل، یہ ذوی العقول مخلوق ہے جن کی عبادت کی گئی، ممن لم یامر بعبادتی، جنہوں نے حکم نہیں دیا تھا اپنی عبادت کا، جیسے عیسیٰ عزیر، اور یہی زیادہ ظاہر ہے کا قولی اانتم اضللتم وما بعدہ من المحاورۃ التی ظاہرها انها لا تصدر الا من العقلاء۔ یہ بعد والا جملہ سبحانہ کا اسی سے استدلال کر رہا ہے کہ یہ بت نہیں بول سکتے۔ وجاء ما یشبہ ذلک منصوصا فی قولہ، تائید پیش کر رہا ہے دوسرے مقام پہ انت قلت للناس اتخذونی وغیرہ، یہ البحر المحیط ہے۔ اور آگے کون ہے؟ مظہری بابا بھی کہتے ہیں وما یعبدون من دون اللہ اے کل معبود سواہ عبید بالباطل عاقلا کانا لأن کلمۃ ما الالسا وقال مجاہد۔ آپ سمجھے یہاں مظہری رہ گیا، یہ جان بوجھ کے میں نے عبارت لکھی ہے، مظہری جہاں رہ گیا جو فہم قرآن ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ یہ اقوال بھی اسی لیے لکھے ہیں، ایک تو تائید ہے، دیکھو مظہری کی بات میں وزن نہیں، البحر اور پہلے حضرات کی بات میں وزن ہے۔ مظہری کہہ رہا ہے کہ بتوں کو بھی شامل ہے، بت غیر بت، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں، بت نہیں کہیں گے قالوا سبحانک، تو پھر بتوں کو شامل کیسے؟ تو آپ سمجھ نہیں رہے،
بت صرف مراد نہیں لے رہا بلکہ کیا کہہ رہا ہے بت بھی داخل ہے. میں کہتا ہوں بت داخل نہیں. کرینہ بولو شابت کیا کالو سبحانہ کا یہ بت کہیں گے. یہی جو پہلے حضرات کہہ رہے ہیں نا کہ سیاق کی وجہ سے ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے. یہ بات زیادہ کرینے قیاس بلکہ صحیح یہ ہے اور دوسری غیر و صحیح ہے. اس کو عام لینا. اس میں ایک تعبیر کرنی ہوگی اور وہ تعبیر بتوں سے مراد جن کے بت بنائے تھے. بتوں سے مراد کیا ہے جن کے نام پر صورتیں تراشی تھی. وہ ہستیاں وہ بزرگ جیسے حضرت ابراہیم کے نام پہ, حضرت اسماعیل لات منات عزا کے نام پر, لیکن ضرورت نہیں. اصل مراد وہی ہے پاک باز ہستیاں. وہ تعبیر کرنی ہوگی. ہاں وَخَصَّهَا أُولَٰئِكَ بِقَرِينَةِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ. اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ صرف ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے. کرینہ سوال و جواب ہے. انتم اضللتم قالوا سبحانک. اخراج جماعت عن مجاہد, مراد سے فرشتے حضرت عزیر و اضرابہم من العقلاء. صرف حضرت عزیر تک نہیں, اضرابہم. ہاں پیر عبد القادر جیلانی باو سلطان یہ سارے اضرابہم من العقلاء الذین عبدوا من دون اللہ وہو قول الجمہور علی ما فی البار. کیوں؟ لأن السؤال والجواب یقتضیانہ لاختصاصہما بالعقلاء عادۃ. یہ کون ہے؟ روح المعانی. یہ بھی بارے محیط سے ناقل ہے. آگے ایسر التفسیر اس میں بھی یہی مضمون ہے. حضرت مجاہد کا قول بے سند صحیح, وہ صحیح سند سے آیا. السراج المنیر پٹھانوں والی تفسیر. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ السراج المنیر تمہارے مولویوں کو کیوں پسند ہے. جو بھی سرحد کا مولوی حوالہ دے گا خطیب نے سراج المنیر میں لکھا ہے. میں تو دیکھ کے حیران ہوا اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے کہ شاید کسی عالم سے سنا ہوگا سراج منیر کا نام. وہ سنتے رہتے ہو کہ نہیں سراج منیر. میں تو یہی سمجھاؤں کہ خیبر پختونخوا میں ایک ہی تفسیر چلتی ہے سراج المنیر. جدھر جس سے کوئی حوالہ ہے جس سراج منیر میں لکھا ہے اے آ گئی ہے بھائی تمہاری تفسیر بھی السراج فقال اللہ کالا مجاہد عیسیٰ بل عزیر بل ملائکہ. اسی طرح ابن کثیر اس کا حوالہ بھی, بیضابی اس کا حوالہ بھی, نیشا پوری اس کا حوالہ بھی, العز بن عبد السلام یہ بھی, زاد المسیر یہ بھی, قرطبی مدارک کبیر. یہ سارے مفسرین اس مقام پہ من دون اللہ سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ مقربین. ہو گیا. دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ انتم اضللتم. دوسرا مسئلہ یہ صالحین کو پکارنے والا بھی کافر ہے, کیونکہ سوال کیا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ریونڈی جھوٹے ہیں. ریونڈ والے کہتے ہیں یہ سوال نہیں ہوگا, اللہ یہ سوال مقربین سے بھی کریں گے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹی روایات کو رد کرنا یہ سنت اللہ ہے. جھوٹی روایات کو رد کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اور تمام بزرگوں کا اجماعی نظریہ ہے جو میدان قیامت میں جھوٹ پر رد کریں گے. کریں گے کہ نہیں؟ وہ جھوٹی روایتوں کا رد کریں گے سب, کہ جتنے بے ایمانوں ہمارے ذمہ تم نے لگائی ہیں سب جھوٹیاں ہیں.
پانچواں یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ کام ہو جانا حقانیت کی دلیل نہیں، کام ہو جانا امحال المجرمین کے تحت قانون کے تحت اور حقانیت کا دار و مدار کتاب و سنت پہ ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن مقربین کو مشرکین پکار رہے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی تکذیب کر دیں گے، اور تکذیب ایک یہ انداز کہ تم نے ان کے ذمے لگایا کہ کہہ گئے ہمیں پکارو اور ہماری نظر نیاز دو، وہ کہیں گے سبحانک یا اللہ ہم خود مواعد تھے، ہم کیسے شرک پہ لگا سکتے تھے۔ اور ساتواں مسئلہ یہ کہ اکثر جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ خود اللہ کو پکارنے والے تھے، اللہ تعالی کے سامنے اپنی عجز و نیاز کرنے والے تھے، وہ تو مباحث تھے۔ اسی سے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مجدد کا قول پیش کرتے تھے کہ شیطان بڑا بے ایمان ہے، وہ زندہ بلی کو مرواتا ہے اور مردہ کو پجواتا ہے، زندہ بلی کو مرواتا ہے اور مردہ کو جب بلی مر جائے تو اس کی عبادت کرواتا ہے اور زندہ بلی کو مرواتا ہے۔ جب اولیاء اللہ مسئلہ بیان کریں تو شیطان ان کو مرواتا ہے لوگوں سے، اور جب فوت ہو جائیں تو ان کی قبروں کو شرک کا اڈا بنا دیتا ہے۔ تو فقد کذبوکم بما تقولون۔ آٹھواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ الہ کی صفات ہے الزار، النافع، المحیی، الممیت ہونا، یہ چاروں الوہیت کے خواص ہیں۔ فَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ ہو گیا بھائی، آگے